السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد، یہ رسول ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، اگر آپ ان میں غور و فکر کریں تو ہر قسم کی اشیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت ہوتی ہے۔ عام انسانوں میں سے بھی آپ دیکھیے تو بعض لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، کبھی علم کے اعتبار سے، کبھی مال کے اعتبار سے، کبھی حسن کے اعتبار سے، کبھی کسی خاص علاقے میں ہونے کے اعتبار سے، خاص مواقع کے ملنے کے اعتبار سے۔ تو یہ فضیلتیں متعدد اور مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتی ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقسیم ہے، اور اس میں اس کی خاص حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے کسی خاص فضل سے نوازے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب دوسروں کو اللہ تعالیٰ فضل عطا کرے تو اس پر بھی راضی رہنا چاہیے، اور اس سے حسد اس اعتبار سے نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے کو یہ سب کچھ کیوں مل گیا، بلکہ اس کی خیر اور بھلائی اور خوبی کو یاد رکھنا چاہیے۔ جیسے ہم نے کل بھی پڑھا، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو فضل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کی ہوئی خیر اور بھلائی ہے، اس کو نہ بھولو، یعنی دوسروں کی اچھائی پر ہی نظر رکھو۔ تو زندگی میں کچھ انسان ہم سے بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، ان کے اس مرتبے کو تسلیم کرنا چاہیے۔ کوئی عمر میں ہم سے بڑا ہوتا ہے، کوئی علم میں بڑا ہوتا ہے، کوئی کسی اور رتبے اور مرتبے میں بڑا ہوتا ہے، جاہ میں بڑا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مرتبے رکھے ہیں۔ اسی طرح جیسے ہم نے کل بھی پڑھا کہ مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت یا ایک درجہ حاصل ہے، تو اس درجے کو بھی مان لینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ جو اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اس کی زندگی میں بے پناہ مشکلات ہوتی ہیں۔ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کر لیتے ہیں اور ہر ایک کے مقام اور درجے کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق اس کو عزت اور رسپیکٹ دیتے ہیں، اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو اس سے ہماری اپنی ہی زندگی میں خیر و بھلائی ہوتی ہے، ہمارے اپنے ہی دل کو سکون اور قرار نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم باقی چیزوں میں بھی دیکھتے ہیں، مثلا کتابوں میں سے قرآن مجید کو باقی تمام آسمانی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح راتوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر۔ دنوں میں سے فضیلت والا دن کون سا ہے؟ جمعۃ المبارک۔ اسی طرح مہینوں میں سے فضیلت والا مہینہ رمضان المبارک۔ تو عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ درجوں کی تقسیم اللہ نے کی ہے، بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے دینی شاعر ہیں ان کو بھی شہروں میں سے سب سے بڑا فضیلت والا شہر مکہ المکرمہ ہے، گھروں میں سے سب سے معزز گھر اور مسجد بیت اللہ شریف ہے۔ تو ان جگہوں کی حرمت، ان شاعر کی حرمت اور ان کے مقام کو تسلیم کرنا یہ ہمارے ہی فائدے میں ہے۔ اسی طرح رسولوں کا معاملہ ہے، رسولوں کے بعد اسی طرح علماء دین کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے کسی کو ہم سے زیادہ علم دے رکھا ہے تو اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں بھی علم کو مزید بڑھانے کا شوق ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس چیز کا یہاں پر ذکر کیا وہ یہ کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی، یعنی انہیں خاص خصوصیات سے نوازا۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں تمام پیغمبروں کا احترام کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ لیکن عموماً انسانوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو جس کو اپنا لیڈر مانتا ہے، بڑا مانتا ہے، پھر اس کی محبت اور عقیدت میں دوسروں کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیتا ہے یا دوسروں کے مقام کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اس چیز سے روکا گیا ہے۔ بحیثیت امت مسلمہ ہمیں پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانے کا حکم ہے، ہمیں تمام رسولوں پر ایمان لانے کا حکم ہے، اور ان کی جو خاص خاص خصوصیات ہیں ان کو بھی تسلیم کرنے کی
ہمیں تاکید کی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے، اور یہی ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے۔ اور کسی کو دوسرے پر فضیلت دینے کا مطلب بعض اوقات یہ نہیں ہوتا کہ جس پہ فضیلت دی جا رہی ہے اس میں کوئی خیر و خوبی نہیں، اس کے اندر اپنی کوئی خاص خصوصیت ہوتی ہے، وہ اس خصوصیت کی بنا پر دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھنا ہی عدل و انصاف کی بات ہے۔ ان باتوں کو، ان فضیلتوں کو جھگڑے کی جگہ نہیں بنا لینا چاہیے، ان کی بنا پر آپس میں نہیں جھگڑنا چاہیے، یا فالوورز کو نہیں جھگڑنا چاہیے۔ یہ صرف ان کی خاص خصوصیت کو بتا کر دوسروں کو نیچا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ یعنی بعض اوقات ایک ہی پیغمبر کے فالوورز آپس میں بھی گروہ بندیاں کر لیتے ہیں اور آپس میں بھی جھگڑنے لگتے ہیں۔ جیسے آج آپ دیکھیے، ہم مسلمانوں کے اندر جتنے بھی گروہ، جتنے بھی فرقے ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپس میں جھگڑتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو زبردستی اس اختلاف کو ختم کر دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، لوگوں کو آزادی دی ہے، اور یہی آزادی ان کا امتحان بن گئی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، یعنی اس آزادی کو استعمال کرتے ہوئے پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کیا۔ ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے کہ لوگوں کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع دیا جائے اور انہیں اچھے برے کا فرق بتا کر پھر دیکھا جائے کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ کسی بھی معاملے میں جھگڑا ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن یاد رکھیے دین کے معاملے میں جھگڑا دین کی جڑ مونڈ دیتا ہے اور اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ دینی معاملات میں بھی آپ دیکھیے، خصوصاً فقہی معاملات میں لوگوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، اور وہ نقطہ نظر کے فرق سے بعض اوقات سمجھ کا لیول فرق ہوتا ہے اس بنا پر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہمیں ایک بات ایک طرح سے سمجھ آئی ہے اور دوسرے کو دوسری طرح سے، تو ہم اس کو گمراہ قرار دینے پہ تل جائیں، اور پھر اگر وہ ہماری رائے سے اتفاق نہ کرے تو ہم اس سے لڑنے جھگڑنے لگ جائیں اور اس کو برا بھلا کہنے لگے اور لوگوں کو اس سے روکنے لگے۔ اس سے انتشار پھیلتا ہے، امت کی وحدت پارا پارا ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ دین کی ایک بات کو ایک طریقے سے سمجھیں اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اپنے نقطہ نظر کی بنیاد دلیل پر رکھیں اور اپنی دلیل آپ دوسروں کو بھی بتائیں، لیکن اگر کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ لڑ جھگڑ کر خود کو بد اخلاقی کا مرتکب کرنے کی ضرورت نہیں، اور اپنے نیک اعمال کو ضائع کرنے کی، کیونکہ اس سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ جب آپس کے اختلافات اور لڑائی جھگڑے اور نفرتیں اور بغض جہاں پر بھی پایا جاتا ہے، خواہ وہ دین کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، وہاں سے پھر برکتیں اور رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور دین جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تمہیں بخشا ہے، جو بھی رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ پہلے پارے میں بھی ہمیں کیا کہا گیا تھا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایمان والوں کو براہ راست خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ خرچ کرو، صدقہ کرو، زکوٰۃ بھی اور صدقات بھی، خیرات بھی، جہاں جہاں جس جس چیز کی ضرورت ہو اور جس کا تقاضا ہو خرچ کرتے رہو۔ من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ کیسا ہے وہ دن؟ لا بیع فیہ، جس میں کوئی تجارت نہ ہوگی، خرید و فروخت نہ ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی گہری دوستی، ولا شفاعۃ، اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ یعنی دنیا میں جب انسان کسی مصیبت میں پڑتا ہے، کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے، تو پھر انسان کو یا تو اس کا مال کام آتا ہے، مال سے فائدہ پہنچتا ہے، جو اس نے تجارت کی ہوتی ہے اس سے جو اس کو فائدے حاصل ہوتے ہیں یا اس کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، وہ ساتھی دوست مل جل کر اس کو بچاتے ہیں۔ ولا خلۃ، لیکن وہاں تو ایسے ساتھی بھی کام نہ آئیں گے، کوئی دوستی کام نہ آئے گی۔ اور خلہ عام دوستی کو نہیں کہتے، خاص دوستی کو کہتے ہیں، خلیل سے ہے یہ۔ ولا شفاعۃ، اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی۔
کیونکہ دنیا میں جب انسان مشکل میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر بڑوں کی سفارش کرواتا ہے، تو وہاں کوئی بڑا کسی کے کام نہیں آئے گا۔ والکافرون هم الظالمون، اور انکار کرنے والے ہی دراصل ظالم ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا جو ظالم ہے وہ کافر ہیں، فرمایا جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہی ظلم کرتے ہیں۔ انکار کس چیز کا؟ کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کفر اکبر اور ایک کفر اصغر۔ کفر اکبر کیا ہے؟ اللہ کا انکار، رسولوں کا انکار، آخرت کا انکار، یعنی ایمانیات میں سے کسی چیز کا انکار انسان کو کفر اکبر تک پہنچا دیتا ہے، ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ انکار اطاعت میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی بات ماننے سے انکار۔ تو یاد رکھیے کہ جو کفر اکبر کا مرتکب ہوتا ہے وہ بھی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے تو سب کچھ دیا، یہ زندگی اللہ نے دی، رزق وہ دے رہا ہے، ہر طرح کی نعمتیں اس نے دی، اور پھر انسان اسی کو ماننے سے انکار کر دے، اس کی عبادت سے انکار کر دے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم ہوتا ہے نا کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا، تو یہ اللہ کا حق نہ دینا دراصل ظلم ہے، لیکن یہ ظلم انسان کے اپنے اوپر پلٹتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ کام کر لے، اور جو اس سے انکار کرے، مثلاً اگر کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے تو وہ کس پر ظلم کرتا ہے؟ غریبوں پر بھی کرتا ہے، ان حقداروں پر بھی کرتا ہے کہ جن کا حق ہے زکوٰۃ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے۔ والکافرون هم الظالمون، اللہ کے احکامات سے انکار کرنے والے دراصل ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، چاہے حقوق العباد میں کوئی کمی کر رہے ہوں یا حقوق اللہ میں کوئی کمی کر رہے ہوں، یہ دراصل ظلم ہی کی قسم ہے اور انسان اپنے آپ ہی کو نقصان دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آ رہی ہے جس کو کہتے ہیں آیت الکرسی، کیونکہ اس میں کرسی کا لفظ آیا ہے۔ آیت الکرسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہترین تعارف ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود حقیقی مگر وہی، وہ زندہ ہے، وہ قائم رکھنے والا ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمان و زمین پر شائع ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی یعنی آسمان و زمین کی حفاظت۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے، بہت عظمت والا ہے، بہت بڑا ہے۔ حضرت ابی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا ایک طریقہ تھا ادب کا، احترام کا۔ بعض اوقات انہیں جواب آتا بھی ہوتا تھا تو وہ آپ سے آگے بڑھ چڑھ کر نہیں بولتے تھے، وہ اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ آپ خود کیا فرماتے ہیں، لیکن آپ نے یہ سوال کئی مرتبہ دہرایا تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے فرمایا ابو المنذر ان کی کنیت ہے، تمہیں علم مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ بادشاہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی، اور اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن اس کو ایک شکل دی جائے گی۔ تو یہ آیت قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے۔ اس کے پڑھنے کے کچھ مقامات ہیں، کچھ مواقع ہیں کہ کہاں کہاں اس کو پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہر فرض نماز کے بعد جو ہی سلام پھیرے بات کیے بغیر آیت الکرسی پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ پھر اسی طرح صبح و شام اس کو پڑھنا چاہیے،
کیونکہ جو شخص اس کو صبح شام پڑھتا ہے وہ جنات سے محفوظ رہے گا۔ محمد بن ابی بن کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے اور وہ اس میں کمی دیکھ رہے تھے کہ کھجوریں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا جو جانور سے مشابہ ایک نو عمر لڑکا تھا۔ انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا تم کون ہو، جن یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ، تو اس نے ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا اور اس کے بال کتے کے بال کی طرح تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا جنوں کی تخلیق اس طرح ہوتی ہے، یعنی جن اس طرح کے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جن یہ جانتے ہیں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں، یعنی یہ نہیں کہا کہ سب جن اس طرح کے ہیں، بلکہ کہا کہ میں بہت شدید جن ہوں، یعنی اس کی تخلیق اس طرح کی ہے۔ انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے، تو ہم تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے پناہ میں رہے گا، جنوں سے محفوظ رہے گا، اور جو صبح پڑھے گا وہ رات تک ہم سے پناہ میں رہے گا، یعنی جنات اس پر اثر نہیں کر سکتے۔ اس کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے اور بچوں کو بھی اس کی پابندی سکھا دیں۔ پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا، یعنی بات اس کی درست ہے۔ اسی طرح رات کے وقت سوتے وقت آیت الکرسی لازم پڑھنی چاہیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر کیا، تو ایک آنے والا میرے پاس آیا اور دونوں ہاتھ بھر کے غلہ لینے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی اور اس کے آخر میں یہ تھا کہ پھر اس نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ، یعنی بستر پر جاؤ، لیٹتے ہی آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ کی طرف سے تم پر مسلسل ایک نگران مقرر رہے گا، یعنی مفت کا باڈی گارڈ، اور شیطان صبح تک تمہارے پاس بھی نہ پھٹکے گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ جھوٹا مگر یہ بات اس نے سچ کہی ہے کہ بات ایسے ہی ہے۔ لہٰذا ہر فرض نماز کے بعد، صبح و شام، اور رات کو سوتے وقت، اور اس کے علاوہ جب آپ چاہیں پڑھیں، تو یہ آیت جو ہے اس کے پڑھنے کے فوائد بھی ہیں کہ یہ حفاظت کے لیے ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ کرسی کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ کرسی پاؤں کی جگہ ہے، یعنی فٹ سٹول، اور عرش کی اصل مقدار کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ پر نازل ہونے والی کون سی آیت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی۔ پھر فرمایا کہ کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہو، چھوٹا سا رنگ ہو، بہت بڑے وسیع میدان میں ایک چھوٹا سا رنگ۔ تو کرسی کے مقابلے میں یہ 7 آسمان کیا ہے؟ چھوٹا سا رنگ۔ یعنی آپ دیکھیں نا گیلیکسیز کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ یوں لگتا ہے جیسے ایک رنگ بن گیا ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ ملینز اینڈ ٹریلینز تو گیلیکسیز ہی ہیں، اور یہ صرف نون اسکائی جو ہے ہمارا، اس سے نیچے نیچے یہ سب کچھ ہے۔ باقی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے پیچھے کیسی کیسی مخلوق ہے، کیا کچھ ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن یہ سب مل کر بھی اس کرسی کے سامنے بس ایسے ہی ہے جیسے، یعنی وسع کرسی السماوات والارض، کی اس کرسی نے آسمانوں زمین کو گھیر رکھا ہے، اور آسمان زمین اس کے سامنے بالکل ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ وہ کرسی کتنی بڑی ہوگی؟ اور پھر عرش کے مقابلے میں کرسی اسی طرح بہت چھوٹی ہے، تو وہ عرش کتنا بڑا ہوگا، اور اس عرش کا رب کتنا بڑا ہے، اس کی عظمت کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے پہلے الہ ہونے کی بات ہے کہ وہی معبود ہے، پھر وہ زندہ ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، القیوم، ہر چیز کو قائم رکھنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کو چلانے والا۔ اس کو نیند نہیں آتی، وہ سوتا نہیں، نیند تو دور کی بات، اونگ بھی نہیں لگتی، وہ ہر چیز کا مالک ہے، سبحان اللہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے کنٹرول میں، اس کی ملکیت میں۔ لہٰذا آپ کو کچھ بھی چاہیے تو کس سے مانگے؟ جس کے پاس سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ لیکن ہم انسانوں سے امید زیادہ رکھتے ہیں اور اصل مالک کی طرف کم ہی رجوع کرتے ہیں۔ جب بھی اللہ سے کچھ مانگے تو یہ کہہ کے مانگے کہ اللہ آپ تو اس کے مالک ہیں، یہ تو آپ ہی کی چیز ہے، اور آپ جو چاہیں کر بھی سکتے ہیں، تو میں آپ سے اس کا سوال کرتی، آپ کے لیے دینا کچھ مشکل نہیں، اور اصرار سے مانگے
یہ نہیں کہ ہاں بس ایک خواہش ہے کچھ مانگ لے اور پھر اس کے بعد بس ایک آدھ دفعہ مانگ کے پھر بھول جائیں. نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کوئی ایک چیز بھی اس کے اختیار سے، اس کی قدرت اور ملکیت سے باہر نہیں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کون کر سکتا؟ کون ہے جو کر سکے؟ کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں، مگر جس کو وہ اجازت دے وہ سفارش کرے گا. تو سفارش برحق ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں. اور اس کے علم کی وسعتیں کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے. سامنے کیا ہے؟ یہ دنیا، اور پیچھے کیا ہے؟ آخرت. آخرت میں کس کا کیا ٹھکانہ ہے اللہ کو پتا ہے، یہ اس کے علم میں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور ہم کہاں جائیں گے، لیکن اس کے علم میں ہے. اور باقی بھی تمام چیزوں کا علم، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے مگر جو وہ چاہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بارے میں بھی کسی انسان کا، کسی مخلوق کا علم پرفیکٹ نہیں. انسانی جسم کی سب سے چھوٹی اکائی سیل، انسان خود اعتراف کر رہا ہے کہ ابھی تو وہ ایک سیل کو بھی پوری طرح نہیں جان سکا. کہاں پوری باڈی کو جاننا کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے. آج تک جتنی بھی ریسرچز ہو چکی ہیں، جتنا بھی انسان نے علم حاصل کیا ہے، وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت چھوٹا اور بہت کم ہے. بس انسان علم کی صرف اس حد تک جا سکتا ہے جہاں تک اللہ چاہتا ہے. تو علم بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا وہ بھی اسی سے مانگنا چاہیے، رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم کو زیادہ کر دے، کیونکہ علم اس کا ہے، علم وہ دیتا ہے. اور پھر وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمان و زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں. وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ہے. العلی علو سے ہے، یعنی علو ذات بھی ہے، وہ عرش پر ہے، ساری مخلوقات سے اوپر. اور اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ اپنے عرش پر ہی ہے اور وہی مقام اس کو زیب دیتا ہے. العظیم، بہت عظمت والا ہے کہ اس سے زیادہ عظیم اور کوئی بھی نہیں. لہٰذا ہمارے دل میں اسی کی محبت اور اسی پر اعتماد اور یقین اور توکل اور اسی کی بڑائی ہونی چاہیے. جب کسی بھی چیز کی بڑائی دل میں آنے لگے تو فوراً سوچیں کہ سب سے بڑی عظمت تو اللہ کی ہے. پھر فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، صحیح بات غلط خیالات سے الگ کر دی گئی ہے. قد تبین الرشد من الغی، اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا. یاد رکھیے، اللہ پر ایمان لانے والا بے سہارا نہیں ہوتا، اس کا سہارا اللہ ہوتا ہے، ایسا سہارا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. دیکھیے، اللہ کے سوا جتنے سہارے ہیں سب عارضی ہیں، سب فانی ہیں، سب ساتھ چھوڑ دینے والے ہیں. لیکن جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے وہ ایسا کڑا تھامتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، وہ سہارا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، ایسے ایمان لانے والوں کا اللہ دوست ہوتا ہے، اللہ ان کا ولی ہوتا ہے، ان کا ناصر و مددگار ہوتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کے معاملات کو درست کر دیتا ہے، ان کے معاملات کی ذمہ داری اٹھاتا ہے. وہ ان کو اپنے علاوہ کسی اور کے حوالے نہیں کرتا، وہ ان کی ہدایت کا ذمہ دار ہوتا ہے، ان کے تمام کاموں کا. اللہ ولی الذین آمنوا، یہ ایمان کے فائدے ہیں، یہ ایمان کے ثمرات ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے اللہ کی دوستی کا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اندھیروں سے روشنی کی طرف، یعنی ان کو ہدایت عطا کرتا ہے. اور اس سے بڑی فائدے کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اندھیرے انسان کے لیے غم اور پریشانی کا باعث ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو دوستی کر لیتا ہے اسے ہر معاملے میں رہنمائی مل جاتی ہے، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ مجھے کس طرف کو جانا ہے، اس کو روشنی نصیب ہو جاتی ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، وہ طاغوت انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، یہ آگ میں جانے والے ہیں. اولئک اصحاب النار
ہم فیہا خالدون، تو یہ اندھیروں میں رہنے والے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ آگ کے ساتھی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ مثالوں سے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اللہ اپنے دوستوں کو کیسے ہدایت دیتا ہے، اور جو لوگ اندھیروں میں ہوتے ہیں وہ کس طرح ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ تو پہلی مثال، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ نمرود کی طرف اشارہ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ یعنی نمرود اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ خدا سمجھتا تھا، اور سمجھتا تھا کہ ہر چیز کا مالک میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مزید بحث نہیں کی، انہوں نے بات کا رخ پھیر دیا، کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ سارے اختیارات تمہارے ہاتھ میں ہیں تو پھر ذرا یہ تبدیلی کر کے دکھاؤ۔ یہ سن کر وہ جس نے کفر کیا تھا وہ حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا، لیکن اس دلیل کے سامنے آنے کے باوجود ہدایت نہیں پائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی۔ یہ ظالم کون ہے؟ جو حق دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لیں، حق بات سن کر اپنے کان بند کر لیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یاد رکھیے اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، لیکن انسان اپنی خواہشات، اپنے دشمن شیطان کے ورغلاوے اور دنیا کی محبت، ان سب چیزوں میں گرفتار ہو کر بعض اوقات جہالت میں ڈوب جاتا ہے، اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، اور حق کو دیکھ نہیں پاتا، سمجھ نہیں پاتا، اور اسے قبول نہیں کرتا۔ ایسا شخص اپنے آپ پر خود ظلم کرتا ہے، اور ظلم کرنے والا پھر ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسری مثال، او کالذی مر علی قریۃ، یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی۔ یعنی اس کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ قیامت کے دن کیسے ہوگا، یہ سب دوبارہ کیسے جی اٹھیں گے۔ آخرت پر ایمان کے بارے میں اس کے دل میں ایک وسوسہ سا آ گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مار دیا، اور وہ 100 سال تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے۔ فرمایا تم 100 سال اسی حالت میں رہے ہو، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، اس میں ذرا تبدیلی نہیں ہوئی۔ کھانا تو تھوڑی دیر کے بعد باسی ہونے لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے نا، اور اگر اللہ کھانے کو حکم دے کہ تم باسی نہ ہو تو وہ نہیں ہوگا، تو ویسے ہی تر و تازہ رہے گا، کیونکہ اصل حکم تو اللہ ہی کا ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بسیدہ ہو رہا ہے، یعنی وہ بالکل مر کے ختم ہو چکا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس شخص کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا، ایک ڈاؤٹ آیا تھا، تو اس پر اس کی پکڑ ہو گئی، لیکن چونکہ وہ بات کو سمجھنا چاہتا تھا، ہدایت پانا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہدایت دی اور اس کے ذریعے بے شمار لوگوں کو اس کو مثال بنا دیا، اور وہ مثال قرآن میں رکھ دی، اور آج ہم بھی اس سے ہدایت پا رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے دل میں آنے والے خیالات پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کے اندر وسوسے آتے ہیں، یہ قدرتی سی بات ہے، ان کو جگہ نہیں دینی چاہیے، ان کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایاک نستعین کتاب میں وہ دعائیں جمع کر دی گئی ہیں جو وسوسوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں، کیونکہ بعض لوگ بعض اوقات بہت بیمار بھی ہو جاتے ہیں کچھ وسوسوں کے بار بار آنے کی وجہ سے، اور کبھی کبھی دین کے بارے میں، کسی حکم کے بارے میں کوئی شک و شبہ آنے لگتا ہے، تو یہ شک جو ہے اس کو دل میں جگہ نہیں پکڑنی چاہیے، ورنہ دل بیمار ہو جائے گا۔ فی قلوبہم مرض، انسان منافقت کی حدوں کو جا چھونے لگے گا، بلکہ اس میں پڑ ہی جائے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ سے رجوع کرے۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا، وسوسہ آئے تو انسان کہے رضیت باللہ ربا،
میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، میں آخرت پر ایمان رکھتی ہوں، میں دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھتی ہوں. جس چیز کے بارے میں شک ہے اس کے اپوزٹ جا کر اپنے ایمان کا خوب تکرار کریں، اپنی زبان سے بول کر کہیں کہ میں ایمان رکھتی ہوں، مجھے شک نہیں، لیکن اے اللہ تو میرے اس شک کو دور کر دے. تو پھر اللہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان کو اور پختہ کر دیتا ہے. وسوسوں کے بعد جو ایمان ملتا ہے وہ کہیں زیادہ پختہ ہوتا ہے، وہ پھر بہترین یقین کے ساتھ انسان کو نصیب ہوتا ہے. نمرود کو ہدایت نہیں ملی لیکن اس شخص کو ہدایت مل گئی. اس نے کیا کہا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یاد رکھیے بہت سے وسوسے ہمارے کس قسم کے ہوتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے. صرف ہم نہیں، بچے بھی یہی پوچھتے ہیں، اور بعض اوقات انہی باتوں سے بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز بنا سکتا ہے جس کو وہ خود بھی نہ اٹھا سکے؟ نعوذ باللہ. اس قسم کی باتیں اور سوال کرنے لگتے ہیں لوگ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا بس یہی جواب ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. ایک اور درجہ آگے ابراہیم جو اللہ کے دوست ہیں وہ بھی اپنے رب سے ایک سوال کرتے ہیں، کیف تحیی الموتى، آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے قال اولم تؤمن، ابراہیم تمہیں ایمان نہیں، یقین نہیں؟ قال بلا، کہا بالکل ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. تو یاد رکھیے سوال کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے، ایک ہی سوال ہوتا ہے، نیت کے فرق سے، مقصد کے فرق سے بات مختلف ہو جاتی ہے. ایک شخص وہی سوال اعتراض کے انداز میں کرتا ہے، انکار کے طور پہ کرتا ہے، سوال ہوتا ہے مطلوب انکار ہوتا ہے، اور ایک شخص اطمینان قلب کے لیے کرتا ہے. تو جو شخص اطمینان قلب کے لیے کرتا ہے اللہ اس کو جواب دیتا ہے. آج اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ تو بات نہیں کرتا، لیکن یہ کتاب پڑھیں تو ہمیں بہت سے سوالوں کے جواب ملتے چلے جاتے ہیں. اور یہ بھی ایمان کے ساتھ ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی اللہ کی ولایت نصیب ہوگی، دوستی نصیب ہوگی، اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اور ان سوالوں سے اور ان وسوسوں سے اور ان باتوں سے انسان اوپر اٹھ جائے گا. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں اطمینان قلب بھی ضروری ہے. تو بہت سے لوگ جو بعض اوقات کسی چیز کو نہیں جانتے وہ علماء سے آ کے سوال کرتے ہیں، تو سوال کرنے والے کے اندر بھی نیت یہ ہونی چاہیے کہ بات کو اور اچھی طرح وضاحت سے سمجھ لے، اور بتانے والے کو بھی صبر اور حوصلے سے جواب دینا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو جھڑکے نہیں، ڈانٹے نہیں، اس سے ناراض نہیں ہو. جتنے بھی لوگ قرآن پڑھاتے ہیں، دنیا کی کوئی تعلیم دیتے، ان سب کو یہ بات کہوں گی کہ کبھی بھی سوالی کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی اس کو حقیر نہ سمجھے، کبھی اس سے ناراض نہ ہو، اس سے اپسٹ نہ ہو. ٹھیک ہے انسان ہے، بعض اوقات لوگ بلا وجہ کی جرا شروع کر دیتے ہیں، غصہ بھی آ جاتا ہے. صبر پھر کس چیز کا نام ہے اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہ کیا؟ کیونکہ اگر ایک شخص علم نہیں رکھتا اور وہ جاننا چاہتا ہے تو آپ اگر علم رکھتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ اس کی تسلی کرائیں جتنا آپ کو علم ہے. اور باقی کے معاملے میں کیا کہیں گے؟ واللہ اعلم بالصواب، واللہ اعلم، اللہ کو زیادہ پتا ہے، مجھے تو بس اتنا ہی پتا ہے. اور اگر نہیں پتا تو کھلے دل سے کیا کہیں گے؟ لا ادری، مجھے تو نہیں پتا، میں نہیں جانتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اطمینان کے لیے کیا کیا؟ قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا تم 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، یعنی ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت مکس کر کے الگ الگ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھو، پھر ان کو پکارو، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. خوب جان لو وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پیغمبروں کا معاملہ عام انسانوں سے مختلف بھی ہوتا ہے. ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ چیزوں کا براہ راست مشاہدہ کرواتے ہیں تاکہ ان کے علم یقینی میں خوب پختگی آ جائے، کیونکہ وہ لوگوں کو ہدایت دینے والے ہو. جو شخص کسی کی رہنمائی کر رہا ہو اگر وہ خود ڈاؤٹ فل ہو تو وہ کیسی رہنمائی کرے گا؟ مثلاً آپ جا رہے ہیں کسی سڑک پر اور کوئی آپ سے راستہ پوچھتا ہے کہ مارکیٹ کا راستہ کون سا ہے، اور آپ کو خود بھی نہیں پتا اور آپ بتانے کھڑے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کو بھٹکا دیں گے. تو اسی لیے کہنا چاہیے لا ادری، مجھے معلوم نہیں. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا کہے گا، اس کو یہ بھی نہیں پتا. کوئی بات نہیں، وہ کہہ کے سوچ کے چلا جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد بھول جائے گا. لیکن ہم کسی جھوٹ کا ارتکاب تو نہیں کریں گے، کوئی غلط بیانی تو نہیں کریں گے.
اور ہمارے دل پہ کوئی بوجھ تو نہیں رہ جائے گا. جب ہم کوئی غلط بات کسی سے کرتے ہیں تو یاد رکھیے جھوٹی بات کا بوجھ لازماً دل پہ پڑتا ہے. سیاہ نکتہ لگتا ہے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے، وہ دل بوجھل ہوتا ہے. چاہے عام گفتگو میں آپ غلط بیانی کر جائیں، مبالغہ آرائی کریں، اس کے بعد دل خوش نہیں ہو سکتا. اور جس کا دل جتنا چمکتا ہے اس کو اس سیاہ نکتے کا اتنا ہی زیادہ احساس ہوتا ہے، وہ اور زیادہ کلیئرلی نظر آ رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ توبہ کر کر کے وہ اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ اس کو مٹا دے اور دل پھر سے پورا روشن ہو جائے. تو بہرحال ان 3 واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے اور کس کو ہدایت نہیں دیتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اللہ چاہے تو ہمیں بھی ہدایت مل جائے، وہی نہیں چاہتا، چاہتے ہم خود نہیں، اور الزام نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ رکھ دیتے ہیں. کسی بھی معاملے میں، دین کے کسی بھی حکم کے بارے میں اگر سمجھ میں نہیں آتی بات تو اللہ سے دعا کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، سنجیدگی سے سوال کریں، ریسرچ کریں، ایک دم اس کا انکار نہیں کریں، بحث میں نہیں پڑیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ راستے واضح کر دے گا اور اپنی رضا سے نوازے گا. دنیا میں بھی اطمینان قلب نصیب ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا چاہا تھا؟ اطمینان قلب. دین کا علم، سوالوں کے صحیح جوابوں کا مل جانا انسان کے اطمینان قلب میں اضافہ کرتا ہے. لہٰذا اس علم کا حریص ہونا چاہیے انسان کو. پھر آگے کی کچھ آیات اب مال خرچ کرنے کے بارے میں ہیں. پارے کے شروع میں انفاق کی بات ہوئی، اب اس کو مزید واضح کیا جا رہا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو ایک دانہ کتنا ہو گیا؟ ملٹیپلائی بائی 700، 700 بن گیا. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے؟ دین کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے دین کو ترقی دینے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے. تو ایسا شخص جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کو ایک کا 10 گنا نہیں 700 گنا تک اجر ملتا ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے، یعنی جس کے عمل کو چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، اس کے اجر و ثواب کو اور بڑھا دیتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اور یہ کس طرح بڑھتا ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ کہیں بھی ہم مال انویسٹ کریں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پروفٹ ملے. دنیاوی اعتبار سے ہم یہی چاہتے ہیں نا، آخرت کے اعتبار سے بھی یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے خرچ تو کیا ہے، ہم اللہ سے زیادہ بڑا اجر چاہتے ہیں. اور زیادہ بڑا اجر کیسے ملتا ہے؟ خرچ کرنے والے کے حال پر مبنی ہوتا ہے، اس کے اخلاص اور اس کے صدقہ کرنے کے مطابق، اس کی مقدار کے بھی مطابق. زیادہ کرو گے تو زیادہ اجر ملے گا، اخلاص زیادہ ہوگا تو اجر زیادہ ملے گا. پھر اسی طرح مال کس طرح کا آپ خرچ کر رہے ہیں، اگر وہ حلال ہے تو زیادہ اجر ملے گا، مشکوک ہے تو جتنا حلال کا ہوگا اس کا اجر ملے گا، باقی ریجیکٹ کر دیا جائے گا. حرام ہے تو فائدے کی بجائے الٹا گناہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر موقع محل کے مطابق کہ کہاں کس چیز کی کتنی ضرورت ہے. مثلاً ایک شخص بھوکا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں یہ کپڑا لے لو مجھ سے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ایک جوڑا دے رہے ہیں، اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ اس وقت اس کو کھانا کھلاتے تو کہیں زیادہ اجر و ثواب پاتے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک عام لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اور ایک شدید بھوکے انسان کو کھانا کھلانا ہے. ایک اس کو کھانا کھلانا ہے جو ہمیں بھی کھلاتا ہے، اور ایک اس کو کھانا کھلانا ہے جو ہمیں کھلا ہی نہیں سکتا. پھر اسی طرح ایک ہے اپنی جان پہچان والے کو دینا، اس کو دینا جس کو ہم پسند کرتے ہیں، اور ایک اس کو دینا جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں، صرف اللہ کی خاطر دینا. اور اس کو دینا جس کو ہم جانتے ہی نہیں، ایک عام بھوکے کو دینا اور ایک اس شخص کو جو قحط زدہ ہے. تو ان سب مواقع کے فرق سے اجر و ثواب میں بھی فرق آ جاتا ہے، اور یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. یاد رکھیے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک مٹھی خرچ کرنے والا کھجوروں کی اللہ کی راہ میں دینے والا اس سارے مال دینے والوں سے آگے نکل گیا جن کے پاس بہت کچھ تھا، اور انہوں نے دیا. اس کے پاس بس اتنا ہی تھا. تو اس نسبت کا بھی اندازہ کیجئے کہ آپ کے پاس کتنا، اور اس میں سے آپ کیا خرچ کر رہے ہیں. ایک کے پاس ملینز ہے، اگر اس میں سے وہ 1 لاکھ دے دیتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جس کے پاس 1 لاکھ ہے اس میں سے اگر وہ 1000 دیتا ہے تو اس کے لیے بڑی بات ہو جاتی. تو یہ ساری کیلکولیشن تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا تو ہے ہی، اور پھر 700 گنا تک بھی، جیسے اس مثال میں بتایا گیا. اللہ عز و جل فرماتا ہے جو شخص نیکی کا ایک عمل کرتا ہے تو اسے اس کے مثل 10 گنا زیادہ بدلہ ملے گا، اور میں
اس میں مزید اضافہ بھی کر دوں گا، یعنی 10 گنا دوں گا یا اور اضافہ کر دوں گا، اور جو شخص گناہ کا ایک عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسی کے برابر ہوگا، یا میں اسے معاف بھی کر سکتا ہوں۔ اور پھر یاد رکھیے کہ صدقے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھ نہیں دیتے، اجر بھی دیتے اور اس کو بڑھاتے بھی ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ پرورش پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاک کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا اور اللہ صرف پاک کمائی قبول کرتا ہے تو بے شک اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اس کو صدقہ کرنے والے کے لیے پالتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے پچھیرے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک کھجور ملٹیپلائی ہوتی ہوتی گرو کرتی 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 پہاڑ جتنی بن گئی، یعنی آخرت میں انسان جائے گا تو دی تو ایک کھجور تھی لیکن اجر پہاڑ جتنا وہاں اس کو ملے گا۔ لہٰذا ہمیں اللہ سے سودا کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی خاطر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہم اپنی ذاتی ضروریات میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور کبھی اس طرح بھی خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مصیبت آئی ہوتی ہے تو اس کو ٹالنے کے لیے یا اپنی پروٹیکشن کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ سب بھی اچھی بات ہے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن دین کے لیے خرچ کرنا۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جنہوں نے یہ بلڈنگ بنائی، جنہوں نے اس جگہ کو خریدا اور اس میں حصہ ڈالا، مجھے یاد ہے کہ اس وقت ایک مسلح کی قیمت ہم نے بانٹی تھی، نماز پڑھنے کی جگہ کی قیمت 25,000 تقریباً بنتی تھی، اور کچھ لوگوں نے اکیلے اور کچھ نے مل کر وہ سب خریدی، تو الحمدللہ وہ جگہ آ گئی، حالانکہ بہت مہنگی جگہ تھی۔ پھر اس کے بعد تعمیر کا مرحلہ آیا تو لوگوں نے اپنے زیورات ڈالے، کسی نے کچھ ڈالا، کسی نے کچھ، اور الحمدللہ اللہ نے ان سب کا دیا قبول کیا، تو آج ہم اس چھت کے نیچے بیٹھ کر اس زمین پر جو کسی نہ کسی کے حصے کی ہے نا، اس نے خریدی ہوئی ہے، وہ دنیا میں اس کے نام نہیں لگی لیکن اللہ کے ہاں اس کا ریکارڈ موجود کہ کون کس کے حصے پہ بیٹھ کے اس وقت قرآن سن رہا ہے اور یہ پڑھا جا رہا۔ تو یہ خرچ کرنا جو ہوتا ہے یہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی فی سبیل اللہ کچھ نہ کچھ وقف کرنے اور وصیت کرنے کا ضرور اہتمام کریں۔ زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں، اپنا کچھ زیور یا کوئی پراپرٹی کا حصہ یا کوئی چیز کہ یہ ہم اللہ کے راستے میں، نیکی کے کاموں میں، صدقہ جاریہ کے کاموں میں وقف کرتے ہیں، تاکہ ہم مر بھی جائیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو اجر کا سلسلہ جاری رہے اور وہ گرو ہوتا رہے، کیونکہ اللہ کے ہاں تو گرو ہوتا ہے جب اخلاص کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر یہ لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، یعنی باتیں نہیں بناتے اس پر، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں، ایسے لوگ رنج اور غم سے آزاد ہو جائیں گے۔ پھر اگر انسان خرچ کر کے دوسرے کو جتاتا رہتا ہے، ذلیل کرتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ نہ کرے۔ فرمایا ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو، یعنی دے کہ آپ لوگوں کو ذلیل کریں اور تنگ کریں۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے، یعنی اللہ کو تمہارے صدقات نہیں چاہیے۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر۔ یعنی کچھ لوگ صرف وہاں دیتے ہیں جہاں ان کی شہرت ہو، جہاں ان کا نام کسی تختی پر لکھا جائے، جہاں وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم نے یہاں اتنا اور اتنا خرچ کیا ہے۔ تو دکھاوا کرنا جو ہے وہ اجر کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کی بارش برسی تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ یعنی جو وقتی طور پر اس کو ایک ایکسائٹمنٹ ہوئی تھی یا وقتی طور پر کسی کو اس مال سے فائدہ ہوا تھا، بس وہ اتنی ہی دیر کی بات تھی، اس کے نتیجے میں وہ گرو نہیں کیا۔ اس کا یہ خرچ کرنا اس کو آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، وہ دنیا میں ہی دھل کے صاف ہو گیا۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے، انہیں کوئی شک نہیں ہوتا اور دل میں کوئی پشیمانی نہیں ہوتی خرچ کر کے، بلکہ خوشی خوشی خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بلند زمین پر سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو
تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں بتا دیا گیا فرق دو لوگوں کا، جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے، اور وہ جو دل کے قرار کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے۔ اس کی چھوٹی سی کوشش بھی بہت بڑا نتیجہ پیدا کرے گی، بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوگی۔ تو یاد رکھیے، خاص زکوٰۃ ہو، خاص صدقات اور خیرات ہوں، دل کی خوشی کے ساتھ دیں، کیونکہ ابتغاء مرضات اللہ کیا ہے کہ جب وہ دیتے ہیں تو انہیں ایک تسکین ہوتی کہ میرے رب خوش ہوگا اس سے، انہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوتا ہے، ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو مال وہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر لوٹائے گا، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اور پھر یہ یقین ان کو بہتر سے بہتر طریقے پر خرچ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی 5 نمازیں ادا کرو، 1 مہینے کے روزے رکھو اور دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، دل کی خوشی سے، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر خاص طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی میں دل کی خوشی کی بات کی گئی کہ اطمینان سے دو۔ آپ نے فرمایا جس نے یہ 3 کام سر انجام دیے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا، اس کو ایمان کی حلاوت اور سویٹنس محسوس ہوگی، اس کے دل میں ایک خاص خوشی ہوگی۔ نمبر 1، جس نے ایک اللہ کی عبادت کی، اکیلے اسی کی، اور بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ نمبر 2، اس نے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ وہ زکوٰۃ ادا کی جو ہر سال اس پہ فرض ہوتی، یعنی اس کو پریشانی نہیں لاحق ہوگی، اوہ پھر زکوٰۃ آ گئی، اب پھر مجھے اپنا زیور بیچنا ہوگا، اب میں کہاں سے پیسے لاؤں، یہ سال گزرتے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس طرح کی باتیں نہیں، شکر کریں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ دینے والوں میں سے ہیں، اللہ آپ کے ہاتھوں دلوایا، آپ کے مال میں حق رکھا دوسروں کا، دوسروں سے آپ کو نہیں دلوایا، آپ کے ہاتھوں دلوایا دوسروں کو۔ تو اس لیے جو شخص خوشی سے زکوٰۃ دے گا اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ نمبر 3، نیز زکوٰۃ میں بہت بوڑھا، بیمار، مریض اور گھٹیا جانور نہ دیا، لیکن اپنے مال سے معتدل اور متوسط چیز دی، کیونکہ اللہ نے تم سے نہ بہت بہتر چیز کا مطالبہ کیا اور نہ تمہیں گھٹیا چیز دینے کا حکم دیا۔ یعنی جب انسان زکوٰۃ کا مال نکالے تو اس میں معتدل سی متوسط درجے کی چیز دے سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب انسان خرچ کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر روز صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہ روک رکھنے والے کا مال ضائع کر دے۔ اور ضائع کس طرح ہوتا ہے؟ ایسا نہیں کہ ضروری ہے کہ چوری ہو جائے، بعض اوقات یہ بھی نہیں ہوتا کہ بظاہر آپ کو کہیں اس کا نقصان نظر آئے۔ ضائع ہونے کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ضائع ہونا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے اوپر نہیں لگا سکتے، کسی فائدے کی جگہ پہ نہیں لگا سکتے، چھوڑ کے مر جاتے ہیں اور بچے ان کو غلط سلط جگہوں پر اڑاتے ہیں۔ یعنی چوری ہونا، ضائع ہونا، ٹوٹ پھوٹ جانا، یہ تو ضائع ہونا ہی ہے، یہ تو سامنے نظر آنے والی چیز۔ اور ضائع ہونے کی ایک قسم کیا ہے کہ وہ اسراف میں جاتا ہے، فضول چیزوں پر خرچ ہوتا ہے، جس پر خرچ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ثواب کوئی نہیں ہوتا، الٹا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایسا کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اور پھر اور ضائع ہونا کیا ہے؟ بیکار چیزوں کو خرید کے گھر بھرنا، جن سے کوئی اجر و ثواب نہیں، جو الٹا ہمارے لیے وبال جان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ گھر کی ڈیکوریشن میں اس قدر بیکار اور فضول چیزیں خرید لیتے ہیں کہ جو ان کے لیے وبال جان ہوتی ہے، صرف ان کی صفائی چمکائی کرنی پڑتی، ان سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ مال اگر کسی اسکول میں لگتا تو وہ بچے پڑھتے جو اسکول سے باہر گلیوں میں پھر رہے ہیں، یہ مال لگتا کسی جگہ سڑک بنانے میں، یہ مال لگتا کسی غریب کی فیس دینے میں، یہ مال لگتا کسی دینی ادارے کو بنانے میں، یہ لگا اس فرنیچر پر جس پہ سو کر نیند بھی نہیں آتی، ہم نے کہاں مال ضائع کر دیا۔ تو بیکار، فضول، غیر ضروری چیزوں کا خریدنا یہ بھی مال ضائع کرنا ہے۔ تو جب انسان نیکی کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر فضول چیزوں پر تو خرچ ہوتا ہی ہے، اور یوں انسان اپنا مال اس جگہ لگاتا چلا جاتا ہے جس میں اس کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دیتے ہیں، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے بھی ابھی کسی لائق نہ ہوں،
اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ یہاں ایک بوڑھے شخص کی مثال دی گئی جس نے بڑی ہی محنت سے باغ لگایا تھا، اور جب وہ بڑھاپے میں پہنچا ریٹائرمنٹ کی عمر کو اور بچے ابھی چھوٹے تھے، کمانے کے لائق نہ تھے، تو باغ ہی جل گیا۔ سخت ضرورت کے وقت وہ سارے کا سارا باغ راکھ بن گیا۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوگا جو دنیا میں فضول چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں، ریاکاری سے خرچ کرتے ہیں، دے کے احسان جتا کے ضائع کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جب انسان کو اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی ضرورت ہوگی، کیونکہ آگ سے بچو خواہ کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ بچو، تو وہ ٹکڑا دیا تو تھا مگر اخلاص سے نہیں دیا تھا۔ آج کیا ہے؟ آج کوئی چیز نہیں کہ جو اس کے لیے سایہ بنے، جو اس کے لیے جہنم کی آڑ بنے۔ وہ سب تو ضائع ہو گیا، دکھاوے کی نظر ہو گیا، اسراف کی نظر ہو گیا، بیکار چیزوں کے خرچ کرنے کی نظر ہو گیا۔ آج تو یہاں کوئی بھی اجر و ثواب نہیں اس کا۔ یعنی آخرت میں قیامت کے دن جب انسان ذرے ذرے کا محتاج ہوگا، وہاں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ اسی بوڑھے کی طرح حسرت سے ہاتھ ملتا رہ جائے گا، ایڑیاں رگڑتا رہ جائے گا کہ جس کے پاس اب آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں رہا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیزیں چھانٹنے کی کوشش کرو، یعنی جو بالکل ردی، بیکار، کام نہ آنے والی، فضول، وہ جا کے چیریٹی میں دے دو۔ نو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم آنکھیں بند کر لو۔ تمہیں جان لینا چاہیے اللہ بے نیاز ہے۔ یاد رکھیے جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں وہ اس کو نہیں اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا اجر ہمیں اس نے دینا ہے۔ پھر سوچئے کیا دے رہے ہیں، کسی کو بھی دیتے ہوئے سوچئے کیا دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ سے کیا چاہتے ہیں ہم؟ کیونکہ عموماً ہم اپنی پسندیدہ ترین چیزیں سنبھال کے رکھ لیتے ہیں اور جو فضول چیزیں ہوتی ہیں وہ نکال دیتے ہیں۔ یہ صدقہ ہے، یہ کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ کیا کام آئے گا؟ یہ ردی بیکار چیزیں دیتے ہوئے سوچا کریں کیا دے رہے ہیں، کس طرح دے رہے ہیں۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، شیطان نہیں کرنے دیتا خرچ۔ وہ کیا کہتا ہے؟ تم فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، فحشاء کا، یعنی اس طرح خرچ کرواتا ہے کہ انسان کو الٹا اس کی عزت کی بجائے بے عزتی ہو۔ کیونکہ بعض اوقات انسان اس طرح کے کسی غریب فقیر کو بھی دیتا ہے، اٹھا کے پھینک دیتا ہے، اور بعض اوقات اس کے سامنے انکار کر دے۔ تو ایک شرمناک رویہ ہے نا کہ آپ نے کسی کو اس طرح دیا، اس طرح اس کے ساتھ ڈیل کیا، اس کو حقیر سمجھ کر۔ مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حکمت مانگنی چاہیے، کیونکہ حکمت بہت بڑی دولت ہے۔ اس کو یاد کر لیجئے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ خیر کثیر کیا ہے یہ حکمت؟ اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ عمومی معنی تو ہے صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ۔ مثلا خرچ کرنے کے معاملات کے بعد حکمت کی بات ہوئی کہ جس شخص کے اندر حکمت ہوگی وہ سوچ سمجھ کر مال خرچ کرے گا، زیادہ بہترین جگہ پر انویسٹ کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے، عظیم الشان اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ اور جس کے اندر حکمت نہیں ہوگی، اس کے اندر فہم نہیں ہوگا، تو وہ پھر مال کو ضائع کر دے گا۔ تو اس حکمت کی، صحیح قوت فیصلہ کی ہمیں ہر جگہ ضرورت ہوتی، لیکن یہ سب آتا کہاں سے ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ یہ حکمت کیا ہے۔ اس آیت میں جس حکمت کا اللہ نے ذکر کیا ہے، مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد قرآن اور اس کا فہم ہے۔ تو جس کو قرآن مل گیا اس کو خیر کثیر مل گئی، کیونکہ قرآن ہی تو ہمیں بتاتا ہے کہاں خرچ کرو، کیسے خرچ کرو، کتنا کرو، اور کیا نہ کرو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا کے بارے میں مروی ہے، یعنی خیر کثیر سے مراد قرآن ہے، اس کے ناسخ و منسوخ، اس کی محکم و متشابہ، اس کے مقدم و مؤخر، اس کے حلال و حرام، اور اس کی مثالوں کی معرفت، یعنی مثالوں سے سبق لینا۔ پھر اسی طرح حکمت کا ایک معنی قول و فعل میں درست بات کو پہنچنا، یعنی بات بھی صحیح کرنا اور کام بھی صحیح کرنا، نپا تلا جچا تلا،
نمبر 3، اس سے مراد دین کا علم ہے۔ ابن وہب کہتے ہیں میں نے مالک سے کہا حکمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا دین کی معرفت حاصل کرنا، اس میں فقہ فہم حاصل کرنا اور اس کی پیروی کرنا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد سمجھ بوجھ ہے، فہم ہے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں حکمت سے مراد اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف، کیونکہ اللہ کی خشیت حکمت کا نچوڑ ہے۔ جیسے ایک اور قول میں آتا ہے نا، رأس الحکمتی مخافت اللہ، یعنی جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے وہی دراصل حکمت والا ہے، اس کو حکمت ملی ہوئی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے حسد صرف 2 چیزوں میں جائز ہے، یعنی 2 لوگوں پر، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کو راہ حق میں خرچ کرنے کی قدرت دی، یعنی صحیح جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق دی، سمجھ بوجھ دی، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت دی اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا تھا؟ حکمت کی تعلیم لی تھی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکمت سیکھنے کی چیز بھی ہے، دیتا تو اللہ ہی ہے لیکن سیکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں علم اور حکمت عطا فرما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفات بیان کرتے ہوئے بھی العلیم الحکیم کا ذکر بھی کرتا ہے کہ وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بھی یہ خیر کثیر عطا فرمائے، کیونکہ پھر حکمت ہوگی تو سارے فیصلے زندگی کے صحیح ہوں گے، اور جب صحیح فیصلے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بھی ہوگی، اس پر ثبات بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو بھی اچھا ہے، نہیں سب کے سامنے بھی دے سکتے ہو اگر نیت میں ریاکاری نہیں، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، یعنی چھپے ہوئے صدقے سے انسان کی بہت سی برائیاں ختم ہوتی ہیں، اس کے اندر کی بہت سی جو دکھاوے کی اور ریاکاری کی اور بدنیتی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی کنٹرول میں آتی ہے، اور اس کے علاوہ انسان کے برے اعمال کے جو برے وبال ہیں وہ اس سے دور ہوتے ہیں۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے، یعنی اللہ کو سب پتا ہے تم کیا چیز کیسے کر رہے ہو۔ لوگوں کو ہدایت بخشنے کی ذمہ داری آپ پر نہیں، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے۔ اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کرو۔ تم جو کچھ مال خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، یعنی وہ خود اپنے لیے کچھ کمائی نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو کہ کس چیز کے محتاج ہیں، مگر وہ ایسے لوگ نہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کے کچھ مانگیں۔ ان کی اعانت میں، ان کی مدد میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ یہاں ایک خاص جگہ خرچ کرنے کی بتائی گئی ان لوگوں پر جو بظاہر فقیر مسکین نظر نہیں آتے، لیکن وہ اللہ کے کام میں ایسے مصروف ہیں کہ ان کو اپنی کمائی کے لیے، اپنی جاب اور اپنے بزنس کے لیے وقت نہیں ملتا، اور وہ کسی سے کچھ مانگتے بھی نہیں۔ پھر فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، وہاں بھی جو دو گے اللہ کو سب پتا ہے۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں، یعنی ایک ہے اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والے، خیر بانٹنے والے، اور دوسرے ہیں دوسروں کا خون نچوڑنے والے، سود کھانے والے۔ اب دونوں کا کمپیریزن ہے۔ ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا، مجنون ہو کوئی، کیونکہ جس کی عقل ماری ہوئی ہو وہی دوسروں کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، تجارت میں بھی نفع ہوتا ہے اور سود بھی تو نفع ہی ہے، پروفٹ کہتے ہیں اس کو۔ حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت آ پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے
وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سود لینا منع ہے، دینا منع نہیں۔ نہیں، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا سب اسی میں شریک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے، جن کی معافی مشکل ہے۔ ایک اور روایت میں ہے جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا، جس نے کسی چیز میں خیانت کی روز قیامت اسے اس کے ہمراہ لا جائے گا، یعنی وہ اپنی خیانت اٹھا کے لا رہا ہوگا اپنے سر پہ۔ خیانت کیا ہوتی ہے؟ مثلا آپ کسی عہدے پر ہیں اور اس عہدے میں آپ کے پاس کچھ اختیارات ہیں، کچھ اموال ہیں جن کی حفاظت آپ کو کرنی، کوئی پراپرٹی ہے، کوئی فرنیچر ہے، کوئی اور چیزیں ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو جس چیز کے لیے وہ دیا گیا استعمال کریں، اپنے ذاتی استعمال میں لے آتے ہیں۔ دیکھیے کہ کتنی چیزیں لوگ آفیسز سے گھر لے آتے ہیں، کتنے ہی لوگ آفیسز میں فوٹو کاپی کراتے ہیں جو کہ نہیں کرانی چاہیے، تو آفس آپ کا نہیں ہے، آپ کے ذاتی استعمال کے لیے نہیں بنا۔ پھر اسی طرح ہسپتالوں سے چیزوں کا چرانا اور بہت سی چیزیں، یعنی جو آپ کو دی گئیں لوگوں کے اوپر استعمال کرنے کے لیے، وہ آپ اپنی ذات پہ استعمال کرنے لگے، یہ خیانت ہے۔ دنیا میں جو کوئی خیانت کرتا قیامت کے دن ساتھ لے کے آئے گا۔ اور فرمایا سود کھانے والے کے بارے میں وعید ہے کہ جس نے سود کھایا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے روز دیوانہ اور بدحواس اٹھایا جائے گا۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میری امت کے لوگ شر میں اور اترانے میں اور لہو و لعب میں راتیں گزار کر مست ہوں گے، پھر وہ عذاب الہی سے دوچار ہوں گے۔ صبح بندر اور سور بن جائیں گے کیونکہ انہوں نے حرام کردہ کو حلال سمجھا، اور گانے والی عورتیں بنا رکھی تھی، اور شرابیں پیتے تھے، اور سود کھاتے تھے، اور ریشم پہنتے تھے۔ یہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے۔ تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزائیں دنیا میں بھی آتی ہیں، پھر اسی طرح آخرت میں سزا کیا ہے سود کی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، سمرہ بن جندب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب میں 2 مرد دیکھے جو میرے پاس آئے اور مجھے وہ بیت المقدس کی طرف لے گئے، پھر ہم چلتے رہے یہاں تک کہ خون کی نہر پر آئے، خون کی نہر جس میں ایک آدمی کھڑا تھا، اور نہر کے درمیان میں ایک آدمی تھا جس کے آگے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ جب دوسرا آدمی نہر سے نکلنے کا ارادہ کرتا تو وہ جو باہر والا تھا اس کے منہ پہ پتھر مار کر واپس اس کو نہر میں کر دیتا، اور وہیں پر جہاں وہ پہلے تھا۔ اور اسی طرح جب بھی وہ نکلنا چاہتا، کنارے پہ کھڑا شخص اس کے منہ پہ کھینچ کے پتھر مارتا، وہ وہیں چلا جاتا جہاں پر وہ خون کی نہر میں تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ایک شخص نے مجھ سے کہا جس کو آپ نے خونی نہر میں دیکھا ہے یہ سود خور ہے، یہ سود کھانے والا ہے۔ پھر اسی طرح ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ سود خار کا نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ جہاد، نہ حج، نہ اس کی صلہ رحمی قبول کرتا ہے۔ یعنی ابن عباس یمحق اللہ الربا کی تفسیر کرتے ہیں، اور اس کے برعکس صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ تو اس لیے انسان پوری کوشش کرے کہ ان برائیوں سے باہر نکل آئے، کیونکہ یہ انسان کی دنیا اور آخرت کو نقصان دینے والی ہیں۔ اس کے برعکس عمل صالح اجر عظیم کا باعث ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو، یعنی سود چھوڑ دو، تو تم اپنا اصل سرمایہ لینے کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور اگر تم صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور جو برائی اس نے کی ہوگی اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ ما کسبت، اچھا برا جو بھی کیا، اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا لکھوائے کہ کتنا لے رہا ہے، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے
کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، یعنی کمی بیشی کرنے کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے، پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوانے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے۔ اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو۔ کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھا دے گا۔ انسان کا علم اور حکمت اس کو کیسے ملتی ہے؟ تقوی کے ساتھ۔ تقوی بے حد ضروری ہے، تو تقوی کا اہتمام کرنا انسان کے لیے علم کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ آیت نمبر 282 ہے۔ تقوی سے انسان کو فرقان ملتا ہے، تقوی سے انسان کو دلوں میں روشنی ملتی ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو، یعنی گروی رکھ لو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور گواہی ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو گواہی چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو یہاں کچھ مالی معاملات کے سلسلے میں ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، جس میں خاص طور پر قرض کے لین دین کو لکھنے کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ عام طور پر لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی قرض لے رہا ہوتا ہے یا دے رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اعتماد ہے ہمیں تم پر، فکر ہی نہ کرو، اور پھر کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ غلطی ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، اور پھر باہم جھگڑے اور فساد اور تعلقات کی خرابیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے اس موقع پر انسان اگر صاف بات کرے، لینے اور دینے والا دونوں صحیح طور پر اس کو لکھ کے ایک ڈاکیومنٹ بنا لیں تو اس سے بہت سی مشکلات سے بچا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کو لکھ کر محفوظ کرو، یعنی اس علم کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ لکھ کر۔ صرف سنی سنائی باتیں یا زبانی کی ہوئی باتیں انسان بھول جاتا ہے۔ اور اب سورۃ البقرہ کی آخری آیات، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر آخری 2 آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت هذه الآیات من آخر سورۃ البقرہ من کنز تحت العرش، کہ سورۃ البقرہ کی آخری یہ 2 آیات مجھے عرش کے نیچے سے خاص خزانے سے ملی ہیں۔ لم یؤتہن نبی قبلی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں ملی تھی۔ ان آیات کی بہت فضیلت ہے، ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ اور آیت الکرسی کی طرح یہ آیات بھی جب رات کو انسان پڑھتا ہے بستر پر جا کر تو یہ اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے۔ پھر ایمان کی بات ہے۔ البقرہ کا اختتام ایمان کی یاد دہانی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ابتدا میں بھی جو پہلی صفت بتائی گئی تھی متقین کی وہ ایمان ہی تھا، اور آخر میں بھی اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔
اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم سب، انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا۔ ہم سب کرتے ہیں نا، جو اللہ کے رسول ہمارے پاس لائے ہیں ہم اس کو دل سے مانتے ہیں۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یاد رکھیے کہ انہوں نے کیا کہا، قالوا سمعنا واطعنا غفرانک، پہلے سننے کی بات ہے، پھر اطاعت کی بات ہے، پھر بخشش مانگی ہے، یعنی بخشش مانگنے سے پہلے سمع اور اطاعت۔ کیونکہ اگر آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں تو پہلے کچھ فرما برداری کا مظاہرہ بھی تو کریں، اور بخشش کے لیے بہترین وسیلہ نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب گناہ ستائیں اور دل پر بوجھ بن جائیں تو اٹھیں اور وضو کر کے نفل پڑھیں اور اللہ سے بخشش مانگیں۔ تو بخشش سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ اطاعت کی۔ کیسے؟ نماز پڑھ کے، نماز پڑھ کے، اسی طرح کبھی صدقہ کر کے، کبھی قرآن پڑھ کے، کبھی کوئی اور نیکی کر کے، کسی کے ساتھ کوئی احسان اور بھلائی کر کے۔ جب دل پسیج جائے، دل نرم ہو جائے، تو اس وقت کہا کر، یا اللہ تو اسے قبول کر لے اور تو مجھے معاف کر دے۔ یعنی جب کوئی اطاعت کا کام کرے تو اپنے لیے بخشش مانگے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی اس کا وبال اسی پر ہے۔ یعنی جو بھی کچھ انسان کرتا ہے اس کی ذمہ داری خود اسی پر ہے۔ ایمان لانے والوں، تم یوں دعا کیا کرو۔ کیسے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پہ ہمیں نہ پکڑنا۔ اور ہم کتنی دفعہ بھولتے ہیں، بار بار بھولتے ہیں۔ اللہ ہماری بھول پہ ہمیں نہ پکڑ۔ مالک ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے تھے، یعنی پہلے لوگوں کو جو آزمائشیں پیش آئیں، اللہ تو ہمیں ان آزمائشوں سے بچانا، کیونکہ دین کے راستے میں لوگوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ خود صحابہ کرام کو آپ دیکھیے، کیونکہ ہم ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں، ہمارا تو ایمان بھی کمزور ہے اور ہمارے عمل بھی بہت تھوڑے ہیں، لہٰذا تو ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جانا۔ اے ہمارے رب، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پہ نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی فرما، ہم سے درگزر فرما، واعف عنا واغفر لنا، ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہم پہ رحم فرما، انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما، آمین۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہمیں جو بھی احکامات دیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، یا صحابہ کرام کے سوالات کے جواب میں یسألونک، انہوں نے سوال کیا اور پھر جواب میں جو احکامات ملے وہ سب ہمارے لیے باعث رحمت ہیں۔ انہیں خوشی سے قبول کیجیے اور ان پر عمل کیجیے۔ یہ قرآن اور اس کی ہدایات ہماری روح کی غذا ہے، یہ اللہ کی رحمت اور ہم پر احسان ہے۔ ہمارا دین فطرت کے عین مطابق ہے، ہمیں کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا جو ہمارے لیے کرنا ناممکن ہو۔ یہ دین آسان دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دین آسان ہے، اس کو بوجھ نہ سمجھیے، اس کے کرنے سے انسان کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں۔ بظاہر مشکل احکام جو بڑے مشکل لگتے ہیں ان کو انسان کر جائے تو اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آئیے ایک دفعہ ان آیات کو پھر سنتے ہیں اور اپنے لیے دعا بھی کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص ان آیات کے ساتھ دعا کرتا ہے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، خواہ پوری آیات پڑھ کے یا کچھ حصہ۔ یا اللہ تو اس صورت کے احکامات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما اور ہم سے اس کوشش کو قبول فرما، اور ہمیں آئندہ بھی اس کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ سورۃ البقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ لہٰذا جو بھی طریقہ آپ کے لیے آسان ہو وہ اختیار کریں اور مستقل طور پر اس کا پڑھنا اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ سورۃ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ سورۃ آل عمران بھی سورۃ البقرہ کی طرح بہت فضیلت کی حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو سیکھو،
کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ دو روشن صورتیں یعنی البقرہ اور آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن دو بادلوں کی شکل میں یا دو سائبانوں کی شکل یا پرندوں کی دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی، ان کا دفاع کریں گی، ان کی طرف سے جھگڑیں گی۔ ان دونوں صورتوں کو دوست بنا لیں۔ سورۃ آل عمران بھی مدنی سورت ہے سورۃ البقرہ کی طرح۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ لا الہ الا ہو، الحی زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے، دنیا میں آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کے دم سے قائم ہے، سب کو اسی نے تھام رکھا ہے۔ یہ ہر دم بھاگتی ہوئی زمین جس پہ ہم بیٹھے ہیں یہ ساکت و جامد نہیں ہے ایک جگہ پر ٹھہری ہوئی، یہ مسلسل گردش میں ہے۔ یہ سورج، یہ ستارے، یہ چاند، یہ گیلیکسیز، یہ سب کچھ جو ہمارے اوپر حرکت کر رہا ہے اور جس زمین پر ہمیں، یہ سب بھی ان کو اللہ ہی تھامے ہوئے ہے۔ آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کو اور ان بادلوں کو بھی وہی تھامے ہوئے ہیں، ہر چیز کو اسی نے قائم رکھا ہوا ہے، وہی ان کا مدبر ہے، وہی ان کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی یہ نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اسی نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے، یہ کتاب، یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ کتاب حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، تورات بنی اسرائیل کے لیے اور انجیل نصارہ کے لیے۔ من قبل، اس سے پہلے، وہ کس لیے تھی؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وانزل الفرقان، اور فرقان بھی اسی نے اتارا۔ اب جو لوگ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، پوشیدہ نہیں۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ ہم سب کی شکل اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی پسند کے مطابق بنی، لہذا کسی کی شکل پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور کسی کی شکل کی وجہ سے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تقسیم بھی اللہ کی ہے، اس نے جیسا چاہا بنایا۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا اور کوئی الہ نہیں، وہی ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی۔ اس میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسرے متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، یعنی جو آیات ان کو سمجھ آتی ہیں اور جن کے سمجھنے میں ان کو مشکل ہوتی ہے ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، شک نہیں کرتے، شبہ نہیں رکھتے اس پر، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے سبق صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ کون ہے عقل مند؟ کیا ہے ان کی دعا؟ وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ آپ کی آج کی دعا ہے، اس کو خاص طور پر پڑھیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اے ہمارے رب، جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لا چکا ہے، لگا چکا ہے، تو پھر ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کرنا، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل نہ ٹیڑھے کرنا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اس رستے پہ ہمیں چلا دیا، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے، انک انت الوہاب، دینے والا تو ہی ہے اور خوب خوب دینے والا ہے، بخشنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ ہمیں ہدایت عطا کر اور اس پر استقامت عطا کر اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لینا، کیونکہ جو انسان بھی زندہ ہے اس کے لیے سخت خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت شیطان کے کسی بہکاوے میں وہ آ سکتا ہے۔ کبھی بھی مطمئن نہ رہیے، اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کون سی دعا پڑھتے تھے، زیادہ کیا پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ جما دے۔ ہم سب کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ اللہ اس دین پر
راہ حق پر ہمارے دلوں کو قرار دے دے، ہمارے قدم جما دے کہ ہم اس راستے کو کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ اب جب ہم آپ کی طرف آئے ہیں تو ہمارا اختتام بھی اسی پر ہو، ہم اس سے پھر کر کسی اور طرف نہ جائیں، کسی شیطان اور انسان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں۔ تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ان سے کہہ دیجئے قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ آج دنیا میں تم اکڑ دکھا رہے ہو، کل تم پکڑے جاؤ گے، جہنم کی طرف لے جائے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، یعنی مسلمان اور مشرکین جب بدر کے میدان میں آمنے سامنے آئے تو فرمایا کہ اس میں ایک نشانی تھی۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، سبحان اللہ، لڑ دونوں ہی رہے تھے لیکن ایک کی نیت کیا تھی؟ اللہ کے دین کی سربلندی، اور دوسرا گروہ کافر تھا، صرف دنیا کے فائدے ان کے سامنے تھے۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دگنا ہے، تعداد زیادہ ہے، مگر نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے، عقل مند لوگوں کے لیے، نگاہ والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ یاد رکھیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس وسائل بہت کم ہوتے ہیں، ریسورسز بہت تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے جذبے اور ارادے اور نیتیں بڑی بلند ہوتی ہیں، اور انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے میں بھی بہت برکت ڈال دیتا ہے۔ ہمیں کثرت بڑی متاثر کرتی ہے، کثرت سے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کی کثرت ہو جو ہماری پسندیدہ ہو تو ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اور اگر تھوڑی ہو رہی تو ہم دل ہارنے لگتے ہیں، دل چھوٹا کر لیتے ہیں۔ ایسے میں اسباب پہ نہ جائیے، اللہ کی رحمت اور اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھیے کہ میری کوششیں چھوٹی ہیں، میرا دل چھوٹا ہے، میرے پاس وسائل کم ہے، میرے پاس مال کی کمی ہے، میرے پاس اسباب کی کمی ہے، لیکن اللہ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں، وہ تو آسمان و زمین کا مالک ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اس کے لیے کچھ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ میں نہیں کر سکتی، وہ تو کر سکتا ہے۔ تو اے اللہ، ہم تجھی سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہماری کمیوں کوتاہیوں کو پورا کر دے۔ یاد ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تھے تو اس وقت جب دیکھا کہ دشمن بالکل قریب آ گئے ہیں تو حضرت ابوبکر گھبرا اٹھے، تو آپ نے کیا فرمایا اس وقت؟ آپ نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ ان دو آدمیوں کو کوئی نقصان پہنچا سکے گا جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کیا یقین ہے، کیا اعتماد ہے، کیا بھروسہ ہے، غم نہ کرو، فکر نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ، ہم حق راستے پر ہیں، ہم صحیح کام کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے کام کو دیکھنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ کام ٹھیک ہو، طریقہ ٹھیک ہو، مدد اللہ کی طرف سے آئے گی۔ بعض اوقات کام صحیح ہوتا ہے، طریقہ غلط ہوتا ہے، مدد نہیں آتی، اور بعض اوقات کام غلط ہوتا ہے، ویسے ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کی مدد نہیں آتی۔ تو اس لیے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، ہم اپنے طریقوں کو درست کر لیں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، وہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں، جس کو چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ اس کی تائید کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے، عبرت ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومہ، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چنے ہوئے گھوڑے، مویشی، زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنا دی گئی۔ یہ ساری چیزیں انسانوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں دو نظریات ہیں عام طور پر لوگوں کے بیچ۔ کچھ کہتے ہیں سب کو چھوڑ دو، اور کچھ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر چیز کو حاصل کرو، اور وہ اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جائز طریقے سے حاصل کرو، ان سے جائز لطف اٹھاؤ، اور ان میں اللہ کا حق بھی رکھو، بندوں کو حق دو، صرف اپنے ہی لیے نہیں، سب کچھ سمیٹو۔ یہ چیزیں بری نہیں اگر ان سے خیر کے کام لیے جائیں،
لیکن یہ یاد رہے مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان چیزوں میں کھو کر ان باغوں کو نہ بھولیں، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی ساتھی ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پہ گہری نظر رکھتا ہے کہ کون ان اسباب کو، ان چیزوں کو کیسے استعمال کر رہا ہے، فخر کے لیے، دکھاوے کے لیے، ناموری کے لیے، ریاکاری کے لیے، دوسروں پر رعب جتانے کے لیے، یا پھر صحیح راستے پر استعمال کرنے کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اللہ کے احکامات اور اطاعت کے کاموں پر، تقدیر کے فیصلوں پر۔ وہ صادقین، سچے ہیں، جن کی نیتیں سچی ہیں، جن کے اعمال دل اور زبانیں مستقیم ہیں، اور وہ چھپے اور اعلانیہ سچے ہیں۔ والقانتین، اطاعت گزار ہیں، یعنی اللہ نے جو حکم دیا اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ والمنفقین، خرچ کرنے والے ہیں، جہاں جہاں حکم ہے وہاں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، صلہ رحمی اور قرابت داری میں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں، لوگوں کی غم گساری میں، تکلیفوں میں، اور اللہ کے دین کی خدمت میں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت بخشش مانگنے والے ہیں، خاص طور پر صبح کے وقت۔ اب سحری آنے والی، سحریوں کے وقت اٹھیں گے تو استغفار کرنا نہ بھولیے۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی الہ نہیں۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، محض ایک دوسرے پر زیادتی کے لیے اختلافات کیے۔ اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہیے میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، تو ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یعنی جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، جو انہیں قتل کریں، انہیں مار ڈالیں، انہیں ستائیں، ان کے لیے سخت سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، اور دوزخ کی سزا اگر ہمیں ملے گی تو بس چند دن۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں رکھا ہے، دین کے معاملے میں انہیں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے، یعنی قیامت کے دن جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر بھی ظلم نہ ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہیے اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جسے چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے۔ یعنی انسانوں کو جو کچھ بھی ملا ہے اور انسانوں کے جو مختلف درجات ہیں، بڑے یا چھوٹے، سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پھروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے، جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو یہ تقسیم اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے فضیلت دے، جس کو چاہے اونچا کر دے، جس کو چاہے نیچا کر دے۔
اور زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی زندگی ہوتی ہے، کسی کے آنے کی خبر ہوتی ہے اور کسی کے دنیا سے جانے کی خبر ہوتی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس دنیا میں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، ان سب کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ مومن اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائے، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دیجئے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اس کو جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کسی کے دل میں کیا ہے، وہ جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اس کا اقتدار ہر چیز پہ حاوی ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ وہ دن روز جزا ہے اور اس کا مالک یوم الدین ہے۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، کاش ابھی قیامت نہ آتی۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ محبت بھی کرتا ہے لیکن اللہ ڈراتا بھی ہے۔ کس کو ڈراتا ہے؟ غلط کام کرنے والوں کو، تاکہ وہ اللہ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دیں۔ وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے، یعنی ساتھ ہی فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، ڈراتا بھی ہے اور شفقت بھی کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ سنت کی پیروی کرو گے، نبی کا اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہم پر مہربان و شفیق ہو، تو طریقہ کیا ہے اس کی محبت حاصل کرنے کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی سنت کی پیروی، اور تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو سارے جہان والوں پر۔ یہ سب ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی بیوی کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میرے اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے میں تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا۔ ایک عورت کو سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہوتی ہے؟ اولاد۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انسان کیا دینا چاہتا ہے؟ محبوب ترین چیز۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ہر ایک دعویٰ کرتا ہے نا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو محبت کی تصدیق کیسے ہوگی؟ اللہ کو محبوب چیز دے کر۔ لیکن ہم تو اپنی اولاد کو کس کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، کس میں لگائے ہوئے ہیں، کس کے لیے دوڑا رہے ہیں، ان کی کس چیز کی فکر کر رہے ہیں؟ صرف دنیا کی۔ لیکن یہ ایک خاتون جس کو اللہ نے قرآن میں بطور مثال ہمارے سامنے رکھا کہ اس نے اپنے پیٹ کے بچے کو کہا کہ یہ دین کے کام کے لیے وقف ہوگا، اور کہتی ہے فتقبل منی، اللہ مجھ سے قبول کر لے، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی یہاں جو کام لڑکی کرے گی وہ لڑکا نہیں کر سکتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، لڑکی کو قبول کر لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، خاص تربیت کی اس کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے، پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ اب آپ دیکھیے اللہ کی راہ میں جس اولاد کو وقف کیا، اللہ اس کے رزق کا کیسا کیسا بندوبست کرتا ہے، اس کو وہ کھلا رہا ہے جو عام لوگوں کو بھی نصیب نہیں۔ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اے میرے رب، اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر۔
تو ہی دعا سننے والا ہے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا، صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ خوشخبریوں پر خوشخبریاں کہ صرف بیٹا نہیں، ایسی شان والا بیٹا کہ جس میں یہ ساری صفات ہوں گی۔ زکریا نے کہا اے میرے رب، بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، یعنی دونوں طرف مسئلہ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کے خزانوں میں سب کچھ ہے۔ عرض کیا مالک پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے، اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا، یعنی جب اللہ تمہاری دعا قبول کرے تو پھر اللہ ہی کی تعریف کرو۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اللہ نے اس بچی کو قبول کر لیا اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ اور اس کے آگے سر بسجود ہو، یعنی سجدہ کرو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، یعنی قرعہ اندازی کر رہے تھے۔ اصل میں جب پہلے ان کی والدہ نے جا کر کہا کہ اس بچی کو میں وقف کر رہی ہوں تو اسے اپنے گھر میں نہیں یہاں ہیکل میں رکھنا ہے، یعنی اس خاص عبادت خانے میں، تو اس کے جو منتظمین تھے یعنی اس عبادت خانے کے، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے اپنی کچھ خوابوں کا ذکر کیا تو اس پر پھر وہ سب یہ چاہنے لگے کہ یہ سعادت ہمارے حصے میں آئے، تو اس لیے وہ قرعہ اندازی کر رہے تھے، اور آپ اس وقت بھی حاضر نہ تھے جب ان کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر نہیں ہوتے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ گا، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری کس کو دی جا رہی ہے؟ مریم علیہ السلام کو۔ اور یہ سلسلہ پیچھے سے شروع ہوا، ایک عورت کی قربانی سے، ایک عورت کی سچی خواہش سے کہ اس کی اولاد دین کے لیے وقف ہو۔ اللہ نے کیسے قبول کیا؟ یہ سن کر مریم بولی اے اللہ، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون، اور بس یہ ہے اللہ کا اختیار بے مثال۔ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو پھر کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے؟ جی بالکل، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت پہلے ہوئی اور بنی اسرائیل کی طرف ہوئی، اس سے آپ کے ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب آپ دیکھیے بنی اسرائیل تو خود کیا تھے؟ ایک مسلمان قوم تھے اپنے وقت کی، لیکن ان کا دین، ایمان، ان کے عقائد، ان کی اطاعت اور عمل، وہ سب کا سب بگاڑ کا شکار ہو گیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے اور انہیں ہر طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بات مانو۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، یعنی میں رب نہیں، میں الہ نہیں، میرا رب تو اللہ ہے، فاعبدوہ، تم سب اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔
آپ دیکھیے کہ ہر پیغمبر نے لوگوں کو اللہ کے اسی سیدھے رستے کی طرف بلایا اور ان کو اللہ کی عبادت ہی کا حکم دیا، اپنے آپ کو کبھی بھی الہ بنا کر پیش نہیں کیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ کو مدد چاہیے؟ نہیں، اللہ کے دین کے کام میں مددگار، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے ہم اللہ پر ایمان لائے۔ تو داعی کی پہلی صفت کیا ہوتی ہے؟ انصار اللہ کی پہلی صفت کیا ہے؟ آمنا باللہ، اللہ پر ایمان اور یقین، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یعنی جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے اسے خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس چیز پر جو آپ نے اتاری اور ہم نے پیروی کی رسول کی، آپ ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے۔ پھر بنی اسرائیل خفیہ تدبیریں کرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، کیونکہ وہ ان کو حق کی طرف بلاتے تھے، دین کی طرف بلاتے تھے، اور بنی اسرائیل نے پیچھے جیسے گزرا آپ نے پڑھا کہ انہوں نے پیغمبروں کو قتل کر دیا، وہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے اور اس کے لیے چالیں چلنے لگے، تو وہ خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر کیا تھی؟ جب اس نے کہا، اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ان سے، یعنی ان کے بیچ میں تجھے رہنے سے اور اس ماحول سے تمہیں نکال لوں گا، اس سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بلند رکھوں گا، بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا۔ پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ اور خوب جان لیجئے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یاد رکھیے یہاں اس پارے میں ظلم کا لفظ بھی بار بار آیا ہے، اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا، تو اس لیے کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا، ظلم سے بچنا۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے اور اللہ کے حکم سے ان میں جان پڑ گئی، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، کلمہ کن سے۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیے کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ یہاں اہل کتاب سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ ان آیات کے پس منظر میں یہ بات یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں نجران سے، جو کہ عیسائیوں کا علاقہ ہے، وہاں سے ایک وفد آیا تھا۔ آپ نے ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو صحیح تعلیمات ہیں وہ رکھی، اور ان کے تمام شکوک و شبہات اور ان کے غلط عقائد کو ان پر واضح کیا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ تو اس پر انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں مانتے تو آؤ پھر مباہلہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت بھی نہیں دیتا، کیونکہ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو ہدایت چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے دوستوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں پر اہل کتاب یعنی ان نصارہ سے کہا جا رہا ہے، ان کو اسلام کی دعوت دی جا رہی۔ یاد رکھیے سورۃ البقرہ میں کس سے خطاب تھا؟ یہود سے، اور یہاں پر نصارہ سے۔ آؤ ایک کلمے کی طرف، ایک بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟
حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں. پھر کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ جھگڑا کیا تھا؟ یہود کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی تھے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو ان فرقوں کے وجود میں آنے سے پہلے دنیا میں آئے تھے. تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جس کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک یکسو مسلمان تھے. کسی فرقے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ مسلم. اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے. ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں. واللہ ولی المؤمنین. پھر ایمان کی بات ہے. اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں. اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کرتے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ، شام کو اس سے انکار کر دو. شاید اس طریقے سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں کہ شام کو کہو ہم نے دیکھ لیا یہ دین کچھ نہیں ہے اس میں، تو دوسرے لوگ بھی پھر اس دین کو برا بلا کہیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے. نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تمہیں دیا گیا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے. وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کرتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے. تو ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ کا فضل. اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس پر اعتماد کر کے مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی اسے دے دو تو وہ تمہیں واپس لوٹا دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ. تو یاد رکھیے کہ بحیثیت پوری قوم کے کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. ہر قوم، ہر گروہ، ہر خاندان میں اچھے برے، ہر جگہ، ہر شہر علاقے میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ان کی اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پہ کوئی مواخذہ نہیں، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. آخر کیوں ان سے باس پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالتے ہیں، پھر عہد کی بات ہو رہی ہے تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ قیامت کے روز ان سے بات نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے عہد نبھانے چاہیے اور دنیا کے تھوڑے تھوڑے فائدوں کے لیے ان کمٹمنٹس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کو الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ، اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ، یعنی لوگوں کو اللہ سے پھیرے اور اپنی طرف مائل کرے. یہ عام طور پہ ہم بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے تھے. ہم سب کو بھی اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ جب ہم کسی کو دین سکھا رہے ہوں تو ہماری کہیں چھپی ہوئی بھی یہ نیت نہ ہو کہ یہ لوگ میرے گرویدہ ہو جائیں، میرے فین بن جائیں، یا مجھے چاہیں، یا ہر بات میری ہی مانیں. نہیں، لوگوں کو ہمیشہ اللہ سے جوڑیں، لوگوں کو خود سے نہیں ڈرائیں، اللہ سے ڈرائیں. لوگوں کے دل میں اپنی محبت نہیں اللہ کی محبت ڈالیں، کیونکہ یہ انسان کی بہت بڑی ویکنس ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز میری ہی طرف رجوع کرے اور میری ہی بن جائے، میری ہو جائے. یہ اس کی حرص ہوتی ہے، وہ اپنا نام پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ اپنا سکہ منوانا چاہتا ہے.
تو یہ چیزیں انسان کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہیں. وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، سچے ربانی بنو. ربانی کون ہوتا ہے؟ وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو، عالم حقیقی، باعمل عالم. اور عالم کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہ لوگوں کی اصلاح کا کام کرتا ہے. ربانی کیوں بنا؟ جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے. تو ہم سب کو بھی کیا بننا ہے؟ ربانی، کیونکہ ہم کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں. وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بناؤ. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم؟ کیونکہ بنی اسرائیل نے اور یہود و نصارہ نے کچھ چیزیں خود گھڑ کے اپنے پیغمبروں کی طرف منسوب کر دی تھی، حالانکہ وہ پیغمبروں کی تعلیم نہ تھی. یاد کرو، اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا، آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا. کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ پھر عہد کی بات ہے. انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. افغیر دین اللہ یبغون، اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ، یہ دین چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان ہیں، مسلم ہیں. مسلم کون ہوتا ہے؟ اطاعت گزار، فرما بردار. سورج کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ چاند کس کے حکم سے روشنی دیتا ہے؟ آسمان کس کے حکم سے تھمے ہوئے ہیں کہ گر نہیں پڑتے؟ بادلوں پہ کس کا حکم ہے؟ اس زمین پہ یہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ کس کے حکم سے اگتی ہیں؟ ان میں مٹھاس کون پیدا کرتا ہے؟ ان کو ہمارے فائدے کا کون بناتا ہے؟ سب کچھ اللہ کرتا ہے. جب سب کچھ اللہ کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں اللہ کا حکم مانتی ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو جن کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا ہے اور جو یہ سب کچھ استعمال کر رہے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں بھی اللہ کی بات ماننی چاہیے. اگر ہر چیز اللہ کے اذن سے ہو رہی ہے اور اللہ کا حکم مانتی ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے، تو پھر اللہ ہی تو بڑا ہے اور اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے. اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھیں. کیا دیا گیا تھا؟ ہر پیغمبر کو کیا تعلیم دی گئی؟ لوگوں اللہ کی عبادت کرو. اور اس تعلیم کو پڑھنے پڑھانے سے انسان کیا بنے؟ ربانی، رب والا بن جائے. پڑھانے والا بھی رب کی طرف رجوع کرے اور پڑھنے والے بھی رب کی طرف جائیں. ہر پیغمبر نے لوگوں کو رب سے جوڑا. ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان یعنی مسلم ہیں. اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے گا اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد ہو. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ایک دوسری جگہ پر آتا ہے إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، وہی قبول ہوگا. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے یہی تعلیم ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے. باقی پیغمبر اپنی اپنی قوم کے لیے آئے تھے. آپ کی تعلیم صرف اس دور کے لیے نہیں تھی، آپ کی رسالت صرف اس دور کے لیے نہیں، آپ کی رسالت آج کے لیے بھی ہے اور وہ کل کے لیے بھی ہے. قیامت تک کے لیے آپ سب کے لیے آخری رسول ہیں. لہٰذا سب کے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ جو صاف ستھرا دین آپ نے پیش کیا اس کو قبول کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کے مطابق چلیں. کل قیامت کے دن اسی کے مطابق جائزہ لیا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو. اب دیکھیے جیسے ایک امتحان ہوتا ہے نا، ایک امتحانی پرچہ ہوتا ہے، تو اس میں جواب کس کے مطابق چیک کیے جاتے ہیں؟ جو پہلے تعلیم دی گئی ہوتی ہے نا، جو آپ کو پڑھایا گیا ہوتا ہے اس کے مطابق، جو آپ کا ٹیکسٹ یا نصاب یا سلیبس ہوتا ہے. اسی طرح قیامت کے دن ہمارے اعمال اچھے ہیں کہ نہیں، ان کو کس طرح پرکھا جائے گا کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں. ایک شخص بڑے سے بڑا کارنامہ کر لے لیکن وہ اس تعلیم کے خلاف جا رہا ہو تو اس کا کچھ اجر اس کو نہیں ملے گا اس کی محنت کا. لہٰذا کسی بھی کام کے کرتے ہوئے ہمارا طریقہ درست ہونا چاہیے. وہی دین ہے دراصل. کیسے ہو سکتا ہے
اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، رحیم ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی تو توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے ساری زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا، اگر تجھے روئے زمین کی ساری چیزیں مل جائیں، یعنی اس زمین پہ جو کچھ ہے ساری دولت تجھے مل جائے تو کیا تم فدیے میں دو گے؟ وہ کہے گا ہاں بالکل دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی پیٹھ میں تھا، یعنی تو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو میرے شرک پر مصر رہا، دنیا میں تو نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور دنیا میں ہی ہم توبہ کر کے اللہ کے حضور واپس جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت